یہ ناظرین، آج ہم سر ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن بھی ہم کافی سارا آپ کو بتا چکے ہیں کہ چھوٹا تھا، اس کے ساتھ بتاتے رہیں گے اور بھی کیونکہ بہت پروگرام ہمارے باقی، اور حدیث میں سے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں کو حاصل کرنے کی۔ آئیے اب آج ایک نیا ٹاپک بھی شروع کرتے ہیں۔ نیا تو نہیں لیکن آپ کے لیے نیا ہوگا کہ محمد نبی تھا ہی نہیں، اس میں نبیوں والی خوبی تو تھی نہیں، ٹھیک؟ اس کو نبی کیوں مانے ہیں یا آپ لوگ کیوں مانتے ہیں؟ میں پھر ایک دفعہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے قرآن کو، جو ہے تو جھوٹا، لیکن جھوٹ سے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جھوٹ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان سنیں گے، پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ آپ کریں یہ کہ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں۔ جب تک آپ قرآن کو پڑھیں گے نہیں، آپ مولویوں کی باتوں میں لگے رہیں گے، مفتیوں کی باتوں میں لگے رہیں گے کہ جتنا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو بتا دیں گے آپ تو اس پہ لگیں گے، ہمیں ہمدردی آپ۔ اب وہ نبی کیوں نہیں تھا یہ بھی فیکٹ ہے، بہت ساری چیزیں بتا چکے ہیں۔ اب ایک نبی 9 سالہ بچی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے یا شادی کر سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ پھر وہ کافروں کو لوٹتا تھا جو سیریا اور لیبیا کے بیچ میں سے گزرتے تھے، اس وقت ہو کے گزرتے تھے عرب کے بیچ میں سے، وہ ان کو لوٹتا تھا۔ پھر کیا یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی جو بیوی تھی، جو اس کی بہو، جو اس کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ شادی کر لی، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بیوی کے ساتھ جھوٹ بولا، کیا جھوٹ بولا کہ لونڈیوں کے لیے سیکس کو آزاد کر دیا، صرف اپنی خواہش کو، جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے میسج آیا، اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ بھی کرو، ٹھیک؟ پھر لوگوں کو مارنے اور مرنے کے لیے تیار کرنا، اور پھر ان کو لالچ کیا دینا کہ یہ آسمان پر بوئے ملیں گے۔ اب میری آپ باتیں سنتے جائیں کہ کیا ایک نبی کی جو ہے وہ خاصیت یہی ہے، انہی باتوں میں ہے۔ پھر 800 یہودیوں کو مار دیا، 800 یہودیوں کو مار دیا، اور ان کی بیویاں اور بچے اور بیٹیاں جو تھیں وہ لے آئے، اور پھر ان جو خوبصورت تھیں ان کے ساتھ سب کچھ کیا، اور پھر ان کو آگے بیچ دیا، ان سے ٹریڈ کیا، کیا کیا ان سے کہ ان کو آگے دے کے ان کے بدلے ان سے ہتھیار لیے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کے محمد کے کارنامے بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو آپ نبی مانتے ہیں، اور یہ کارنامے کہاں درج ہے؟ آپ کی کتابوں میں۔ یہ ہم نے باہر سے نہیں لیے، یہ بنی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں سے لیے۔ پھر وہ مین بات، وہ اپنے پہ خود کسی کو نکتہ چینی نہیں کرنے دیتا تھا، کرٹیسائز نہیں کرنے دیتا تھا، کوئی اس کے خلاف یا اس کے کاموں کو بیان کرے یا بتائے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ نہیں ٹھیک ہے۔ ایک عورت نے کیا تھا کرٹیسائز کو، اس نے عورت کو رات کو بندہ بھیج کے اس عورت کو مروا دیا، ٹھیک ہے؟ پھر عورتوں کو سزا دینا تو اس کا مشغلہ تھا، کیونکہ عورت کو وہ احمق سمجھتا تھا، اسٹوپڈ سمجھتا تھا۔ عورتوں کو کیسے سزا دیتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ 2 اونٹوں کے ساتھ اس کی ٹانگیں الگ الگ باندھ دیتا تھا، اور پھر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیتا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اس عورت کا کیا حال ہوتا ہوگا، بیچ میں سے چیر دینا 2 ٹکڑے، کیونکہ اونٹ تو اپنا زور لگاتا ہے ایک اس طرف اور ایک اس طرف، عورت کیا کرے گی بیچاری؟ کیونکہ عورتوں کو تو اسی لیے تو ساری چیزیں اس نے، کیونکہ اس نے کیا ہی کیا ساری زندگی، صرف سیکس۔ میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں آپ کو آپ کی کتابوں میں سے بتا رہا ہوں، آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ کا نبی اس طرح کا نبی ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں گئی، اور اگر بتائی بھی گئی ہیں تو وہ ان کو اس طور سے بتایا نہیں گیا سچ، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے کہ جی اس کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ قرآن میں جو عیسیٰ کو پیدا کر رہی ہے مریم، وہ ہارون اور موسیٰ کی بہن ہی نہیں، وہ ہزاروں سال پہلے کی بات، وہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی۔
جب ہارون اور موسیٰ شریعت میں تھے، تورا لانے والے تھے، توریت میں سے ان کا ذکر، اور یہ مسیح کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو سمجھیں ان ساری باتوں کو سمجھیں. پھر اس نے زناکاری کو پروموٹ کیا، صرف اور صرف زناکاری کو. اور پھر جنوں کی پوجا بھی اس نے کرنی شروع کر دی. آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ جنوں کو بھی اچھا مانو، اچھے جن بھی ہوتے ہیں. اور یہ کلام قرآن بنا کہاں سے ہے؟ مختلف، وہ سنتا تھا، بیٹھتا تھا، اس کے لوگ بیٹھتے تھے. ڈاکو ٹائپ کا یہ تھا، ڈاکو تھا. ٹھیک ہے، قزاق بھی، بحری جہازوں کو بھی یہ لوگ ڈھونڈتے تھے اس کو جا کے. تو جہاں سے جو باتیں سنی وہ اکٹھی کی اور قرآن بنا کے دے دیا دنیا کے سامنے. ہر ہفتے اس کی وہی بدلتی تھی، ہر ہفتے اس کی اسٹیٹمنٹ بدلتی. آپ کے محمد صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، ہر ہفتے اس کا نیا میسج ہوتا تھا. ہر ہفتے قرآن صرف اور صرف انجیل. ٹھیک ہے، قرآن صرف اور صرف جو ہے وہ انجیل کی کاپی کی ہے. بائبل کے واقعات کو بدل کر، بائبل کے واقعات کو بدل کر اس کو قرآن کی شکل دے دی. لوگوں کے نام بدلے، نبیوں کے نام بدل دیے، جگہوں کے نام بدل دیے. ٹھیک ہے، اور قرآن ایکچوئل ہے کیا؟ قرآن جو ہے وہ بائبل کی ساری الٹ تصویر ہے. کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ یہ نہ کرو، قرآن میں لکھا ہے یہ کرو. بائبل میں منع کیا ہے کہ گناہ مت کرو، قرآن میں دبا کے کیا ہے کہ گناہ کرو. اور کرانے والا کون ہے؟ آپ کا نبی. کوئی ایک بات، زیادہ نہیں، کوئی ایک بات آج میرے کہنے پر آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے قرآن میں سے کوئی ایک اچھی بات جو محمد نے کی ہے. کئی جگہ کہتا ہے جی میں لوگوں کو جہنم میں سے نکالوں گا. پھر کئی جگہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا آپ کو، آیتیں کوٹ کر کے بتایا کہ وہ تو خود کہتا تھا مجھے میرا پتہ نہیں کہ میں کیا کروں گا، میری بچت ہوگی کہ نہیں. تو کیا یہی سچ آپ مانتے ہیں؟ کیا یہی آپ کا قرآن ہے؟ خدا کا واسطہ اپنے آپ کو درست لائن پہ لے آئیں. یہ ساری چیزیں، ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. آپ کے نبی کی خصوصیات جو ہیں وہ بہت ساری باقی ہیں. تو کیا آپ خود سوچیں، پڑھیں اپنے قرآن کو، یا اور کسی سے پوچھیں کہ کیا ایک نبی کی خصوصیات یہاں جو درج ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتی ہے کسی نبی میں؟ یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ شیطان کی ہیں. شیطان لوگ. پھر وہ جادو زدہ تھا، کالا جادو ہوا تھا اس کے اوپر. پھر جب وحیوں کی آئیں اس نے 2 دفعہ، آپ کے ریکارڈ میں ہے یہ، آپ نے سنا ہوگا، آپ کی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 2 دفعہ خود کو مارنے کی کوشش کی، خودکشی کرنے کی کوشش کی. تو کیا خدا کا کلام اس طرح سے نازل ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اپنے قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لیں. مجھے پتا ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو عقل آ جائے گی. ساری ساری باتیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. حدیثوں میں جو گند بھرا ہوا ہے، جو جتنا بھی گند، جتنا بھی سیکس اس نے کر دیا، کہہ دیا، بول دیا، الاؤ کر دیا، اور آپ ہیں کہ چل رہے ہیں اسی لائن پہ. ٹھیک ہے، اوکے، خداوند آپ کو برکت دے.